یہ معراج کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی خواب والا جو معراج ہے اس کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَىٰ امرأۃ أبي طلحہ، تو میں نے وہاں حضرت رمیسہ، یہ حضور کی صحابیہ ہے، حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہے، حضور نے فرمایا میں نے وہاں اس کو بھی دیکھا ہے، یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وضو کر رہی تھی، یہ حضور کی صحابیہ ہے۔ اللہ نے دیکھو رسول اللہ کے صدقے صحابہ کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ صحابیہ جنت میں وضو کر رہی ہیں، اور حضور نے فرمایا وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، حضور نے فرمایا میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے جب آہٹ سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ فقال هذا بلال، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال حبشی ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ بلال کی کیا شان ہے، بلال کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم رنگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میرا رنگ زیادہ گورا ہے، تمہارا کالا ہے، ادھر دیکھو گورے رنگ والا ابو لہب پیچھے رہ گیا ہے، اور بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سن رہی ہے۔ یہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے ہم عظمت رسول کے۔ یہ جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، کتنا اونچا کر دیا ہے میرے نبی کی نسبت نے، حضور کے تعلق نے کتنا بلند کر دیا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حضور نے فرمایا وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، حضور نے فرمایا میں نے ایک جنت میں محل دیکھا، اس کے صحن کے اندر ایک عورت بیٹھی تھی، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، تو میں نے کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فقالوا، فرشتوں نے کہا لعمر بن الخطاب، حضور یہ جو پیارا محل نظر آ رہا ہے نا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے، تم عمر کی بات کرتے ہو، تم نے تو جنت کا صرف نام سنا ہے، تم تو صرف جنت کی بات کر سکتے ہو، تم تو 50,000 لے کر عظمت امام حسین بیان کر سکتے ہو، لیکن عمر وہ عظیم ہستی ہے جس کا جنت میں محل اللہ نے بنوایا ہے اور مصطفیٰ دیکھ کر آئے ہیں، اور میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ عمر کا محل تو میں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تم صرف جنت کا نام سن کے بات کرتے ہو عمر کے خلاف، ارے عمر کا محل تو اللہ نے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے، کسی اور سے گارنٹی لینے کی حضرت عمر کو ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر کا محل حضور نے دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا کہ اے عمر میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کے نہ دیکھو کہ کیسا محل ہے عمر کا، تو لیکن فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ فِيهِ فَذَكَرْتُ غِيرَتَكَ، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، بغیر اجازت کے عمر کے گھر نہیں جانا چاہیے، بغیر اجازت عمر کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ تو جب سرکار نے اتنی بات کی نا فقال عمر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْكَ أَغَارُ، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، حضور میں آپ سے غیرت کروں گا، آقا وہ میرا کیا ہے، وہ تو آپ کا ہی محل ہے، ہمیں کون پوچھتا تھا، یہ سب تو صدقہ آپ کا ہے۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھا کر آپ یہ فرمایا کرتے، سر سے دستار اتار کر بال پکڑ کے کہتے هل انبت الشعر على رؤوسنا الا ابوک، اے حسین ہمارے تو سر کے بال بھی تیرے بابا نے اگائے ہیں، ہمارے سر کے بال بھی تیرے نانے کی نسبت سے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جو بھی ملا ہے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا۔